الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا ہے قیامت کی علامت اور نشانی کا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو یہ چیزیں پائی جائیں گی، ان میں سے 116 کا بیان ہو چکا ہے۔ نمبر 117 پر بیان ہے، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یذہب الصالحون الاول فالاول ویبقى حفالة كحفالة الشعیر او التمر لا یبالیہم اللہ بالۃ او کما قال، کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اٹھا لیں گے، ایک ایک کر کے چن چن کر کے نیک الاول فالاول، کہ جیسے جیسے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہوں گے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے چن لیں گے، اور لوگ ایسے باقی رہیں گے جیسے کہ کھجور کے اندر نیچے کا جو ردی مال ہوتا ہے یا جو کا جو نیچے رہتا ہے چورا، یا اسی طرح ہم لوگ سالن پکاتے ہیں تو نیچے رہ جاتا ہے بالکل ردی مال، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے پہلے نیک لوگوں کو اٹھائیں گے، اور قیامت کے قریب جو ٹھٹ کلاس کے ہوں گے اور نہایت کمزور ہوں گے دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، وہ لوگ بچ جائیں گے، اور نیک لوگوں کا تیزی کے ساتھ دنیا سے اٹھنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ وہ جو گئے گزرے ہوں گے لا یبالیہم اللہ بالۃ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لوگ اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا تو اللہ ان کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر نیک لوگ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، ولی کامل اگر کسی سرزمین کے اندر موجود ہو تو ہم لوگوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے، ان کی ذات سے فائدہ اٹھانی چاہیے، ورنہ اللہ کے نبی فرما دیے کہ ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے، اور نیچے کا جو ردی اور گدلا ہوتا ہے وہ گدلا مال بچ جائے گا، اور پھر ہم لوگ تلاش کریں گے، پھر وہ بڑی پریشانی ہوگی۔ یعنی یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ولایت ولی جو ہے ہر زمانے کے اندر رہیں گے، یہ تو طے ہے، کیونکہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر نقطے کی بات یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اس سے پتہ یہ چلا کہ قیامت تک اللہ کے نیک، سچے، وفادار، ولی، متقی، پرہیزگار، جس سے امت کو اصلاح ہو، جس سے امت کا دل پاک ہو، قیامت تک لوگ رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے زمانہ میں تعداد ولیوں کی بہت زیادہ رہتی تھی،
اور اب جیسے جیسے قیامت قریب ہوگی ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہو جائے گی اور تعداد گھٹ جائے گی اور نیک لوگوں کی تعداد کم رہے گی، لیکن قیامت تک نیک لوگ رہیں گے، صحیح علماء رہیں گے، صحیح رہبر رہیں گے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جو اگر کوئی اللہ کے ولی ہو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان سے ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی ذات سے فائدہ اٹھانی چاہیے۔ نمبر 118 کہ ایک پہلے زمانہ کے اندر جانتے تھے کہ صحابہ کی کیا حالت تھی، حضور کے گھر میں کیا کہ 3 مہینے تک لگاتار چولہا نہیں جلتا تھا، اور اللہ کے رسول فرمائے ما شبع آل محمد حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول لگاتار 2 دن پیٹ بھر کر کے کھانا زندگی میں کبھی نہیں کھائے یہاں تک کہ وفات ہو گئی۔ اور صحابہ کو بڑی تنگی اور دشواری رہتی تھی، تو اللہ کے رسول فرمائے کہ ابھی تو تنگی ہے، پریشانی ہے، غربتی ہے، لیکن ایک دور آنے والا ہے کیفا بکم اذا غدا احدکم فی حلۃ وراح فی حلۃ، کہ تم لوگوں کی حالت کیا ہوگی کہ شام کو ایک کپڑا بدلے گا اور صبح کو دوسرا کپڑا بدلے گا۔ تم لوگوں کی حالت کیا ہوگی کہ ابھی تو تم لوگوں کو ایک کمبل ایک چادر ہے، اور ایک چادر پہن کر کے یہاں تک کہ بیوی کے پاس کپڑا نہیں ہے تو شوہر مسجد آ گئے اور شوہر جلدی سے نماز پڑھ کر کے گئے تو بیوی اس کپڑا میں نماز پڑھی۔ وہ دور تھا صحابہ کا، لیکن پھر بھی نماز نہیں چھوٹتی تھی اور ایک ایک کپڑا میں زندگی گزارتے تھے اور اسی میں حکومت کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول فرمائے کہ ایک دور آئے گا کہ صبح ایک کپڑا بدلے گا، شام کو دوسرا کپڑا بدلے گا۔ پارٹی میں جانے کے لیے جو آج ہم لوگوں کی حالت ہے کہ کپڑے کتنے بدلتے ہیں، اور وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صُحْفَةٌ وَرُفِعَتْ أُخْرَى، اور ایک پلیٹ رکھا جائے گا کھانے کا، پھر دوسرا اٹھایا جائے گا، پھر اٹھا کر کے دوسرا ڈش رکھا جائے گا۔ اس طریقے سے ہونے والا ہے۔ اور کیا فرمائے وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةَ، کہ تم لوگ گھروں کو ایسے سجاؤ گے جیسے خانہ کعبہ کو سجایا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر جس طرح نقش و نگار اس کے پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح خانہ کعبہ کی طرح تم لوگ اپنے گھروں کو سجاؤ گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ مفتی قمر عالم صاحب بتلا رہے تھے تقریباً 8-9 سال پہلے کی، یہ رانچی کی بات ہے کہ ایک آدمی ٹوائلٹ اور بیت الخلاء میں 50 لاکھ روپیہ خرچ کیا اس رانچی کے سرزمین کے اندر۔ تو سوچئے کہ جب بیت الخلاء میں جو ایک کام چلانے کی ضرورت کی چیز ہے اس کے اندر خرچ کرے، اور کئی لوگ یہ قرض دار ہو گئے، کروڑوں روپیہ کے گھر بناتے ہیں، اور گھروں کو سجانا اور پھول پتی یہ قیامت کی نشانی ہے جو اللہ کے رسول فرمائے تھی کہ جیسے خانہ کعبہ کو سجایا جاتا اسی طریقے سے تم لوگ اپنے گھروں کو سجاؤ گے اور گھروں میں تم لوگ پیسہ خرچ کرو گے، اور یہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ ایک دیکھیے، ایک ہے آشائش، ایک ہے رہائش کے رہنے کے لائق ہو، چلیے آشائش کے آرام دہ ہو، اس میں کولر ہے، فریج ہے، اور اسی طرح اے سی وغیرہ ضرورت کی وجہ سے لگا سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن نمائش، دکھلاوا پن کہ میرے گھر کی تعریف ہو، لوگ کہیں کہ 1 پیس کا گھر اس کا ہے، اگر اس نیت سے بنائے ہوں تو یاد رکھیے قیامت کے دن عذاب ہوگا اور اس روپیے پر خرچ کرنے پر پکڑ ہوگا۔ ضرورت ہے، آرام کی چیز ہے، اسی طرح رنگ روغن پلاسٹر ہو جائے، اس میں کوئی حرج اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن نمائش اور تفاخر اور بڑائی پن کے طور پر کہ میرے گھر کی تعریف ہو کہ میرا گھر کیسا لگ رہا ہے، اگر اس نیت سے لوگ بناتے ہیں تو یاد رکھیے کہ خطرے کی بات ہے اور اس کام پر اس کو قیامت کے دن پکڑ ہوگا۔ تو وہ صحابی رسول جب یہ سنے کہ جب اخیر کے دور کے اندر ایسا ہوگا کہ لوگ اتنا مالدار ہو جائیں گے
تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس وقت تک تو اس وقت مسلمانوں کی حالت بڑی اچھی ہوگی، جب یہ مالداری آ جائے گی تو ان کو نہ کمانے کی فکر نہ پیسے کی دقت، تو عبادت تو خوب زیادہ اہتمام سے کریں گے وہ مسلمان خوب زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے، آخرت کی تیاری کریں گے اور ہم سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرمائے نہیں، لَأَنْتُمْ خَيْرٌ مِّنْكُمْ یومئذ، کہ یاد رکھو آج تم لوگ ان مالدار مسلمانوں سے اچھے ہوگے کہ اس زمانے میں مالداری بڑھ جائے گی، لیکن اس زمانے کے اندر مسلمان اپنے پیسے کو عیاشی میں، فحاشی میں، نمائش میں، فضول خرچی میں، بڑائی پن میں دکھلانے کے لیے، اپنا امیج بڑھانے کے لیے، اپنا کوالٹی بڑھانے کے لیے اس طریقے سے خرچ کرے گا اور عبادت کے اندر نہایت گراوٹ آ جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ اس زمانہ میں صحابہ پوری رات ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لینا آج ہم لوگوں سے تصور نہیں ہے۔ ہمارے اس کا نمونہ موجود ہے کہ آج ہمارے بچے رات بھر آرام سے موبائل دیکھ کر کے فجر تک صبح کر دیتے ہیں۔ تو ان صحابہ کو نماز کے اندر عبادت میں لذت ملی تھی، اس لیے وہ رات بھر جاگتے تھے۔ جس طرح آج ہماری نسل کو موبائل کی لذت اور نیٹ کی لذت نے رات بھر جاگنے کو آسان کر دیا، اسی طرح قیامت کا خوف، جنت کا شوق اور آخرت کا خوف ان کو رات بھر جگنے میں آسان کر دیا تھا۔ تو یہ کہ اگر ہم لوگ، یعنی اس حدیث کا مطلب کیا نکلا؟ اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر اللہ نے تم کو پیسہ دیا ہے، رہائش رہنے کے لیے لمبا چوڑا مکان ہو، اچھی بات ہے، کیونکہ حدیث میں بھی ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، کہ اے اللہ میرے گناہ معاف کر اور میرے گھر کو وسیع و عریض بنا۔ یعنی خوبصورت بنانے سے زیادہ بہتر ہے کہ گھر لمبا چوڑا ہو، صحن لمبا ہو تاکہ ضروریات پوری ہو۔ یہ پیسے خرچ کرنا، فضول خرچی ٹائلز اور مارول میں، یہ اللہ کے نبی کو زیادہ پسند نہیں ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نکل رہا ہے کہ جو حدیث میں ہے کہ وضو کے درمیان دعا پڑھیے اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کو وسیع اور لمبا چوڑا بنائیے، وغفر لی، اور وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق کے اندر برکت عطا فرمائیے۔ تو حدیث میں ہے کہ جو آدمی وضو کے درمیان اس دعا کو پڑھے گا، اللہ اس کے رزق کی تنگی بھی دور کر دیں گے، گھر کی وسعت بھی عطا فرمائیں گے، رزق میں برکت بھی عطا فرمائیں گے، گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے۔ تو مسلمانوں کو اس حدیث میں یہ پیغام ہے کہ نمائش کے طور پر، فخر اور نمو کے طور پر، اور یہ پیسے کو زیادہ برباد نہ کرے، گھر لمبا چوڑا بنائے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات اور قباحت کی بات نہیں ہے، لیکن سجانے میں، پھول پتی میں، ڈیزائننگ میں اور دنیا والوں، یورپ والوں کی نقش و نگار میں پیسے کو زیادہ خرچ نہ کرے، اس کا اہتمام رکھے۔ اس حدیث میں یہ تعلیم ہے۔ اب سوچئے، ہمیں تعجب لگا کہ ایک آدمی 50 لاکھ بیت الخلا میں خرچ کرے، اس سے کئی غریب لوگوں کا مکان بن جاتا، کئی مدارس کا کیا ہے مدارس میں کتنے کام ہو جاتے، مسجد کتنی بن جاتی، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ یہ روپیہ نعمت کے طور پر دیے ہیں، اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے، ورنہ بڑے بڑے کروڑ پتی روڈ چھاپ بن گئے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں اس ناقدری کی وجہ سے۔ رزق کی قدردانی کیجئے، رزق کو برباد مت کیجئے۔ رزق کی بربادی سے اور ناقدری سے اولاد تنگی میں آ جاتی ہے۔ جس طرح رزق کو پھینکیے نہیں، اسی طرح پیسے کو برباد مت کیجیے۔ اس حدیث میں یہ تعلیم ہے۔ اور فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ اذا کان امراؤکم شرارکم، کہ تمہارے حکمراں بدترین لوگ ہوں گے، عہدے پر کمینے اور بدماش لوگ فائز ہو جائیں گے، اور وہی لوگ عہدہ کرسی سنبھال لیں گے۔ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، اور امت مسلمہ کا مالدار لوگ یہ کنجوس ہو جائیں گے، بخیل ہو جائیں گے۔ اگر کروڑوں روپیہ کی زمین کی بات چلے تو راتوں رات لوگ خرید لیں گے،
لیکن وہی دین کے کام کے لیے مسجد مدرسہ غریب کی مدد کے لیے مانگا جائے تو بولیں گے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ تو جب حکمراں خراب ہو جائیں، حکمراں طبقے کے لوگ خراب ہو جائیں، مالدار بخیل ہو جائیں، وَأُمُورَكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات عورتوں کے حوالے کر دیے جائیں کہ عورتیں منتری بننے لگیں، عورتیں وزیر اعلیٰ بننے لگیں، عورتیں وزیر اعظم بننے لگیں، اور عورتیں عہدے اور کرسی پر فائز ہو جائیں، یا گھر کی حکومت یہ عورتوں کے سپرد کر دیا جائے کہ مرد صرف غلام رہے گا، پیسہ کمانے کا مشین، اور ساری حکومت عورت کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے گی فیصلہ کرے گی۔ عورت کی حکومت گھر میں ہو یا ملک میں ہو یا صوبے میں ہو یا ضلع میں ہو یا شہر میں ہو، جس جگہ بھی عورت کو حاکم بنا دیا جائے تو اللہ کے رسول فرمائے کہ اگر یہ تینوں بیماری کہ تمہارے عہدیدار، تمہارے کرسی والے لوگ برے ہو جائیں اور مالدار لوگ بخیل ہو جائیں اور تمہاری حکمرانی عورتیں کرنے لگیں، فَبَطَنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن ظَهْرِهَا، تو زمین کی نیچے کا حصہ بہتر ہے اوپر کے حصے سے، یعنی انسان مر جائے اور پھر وہ قبر میں چلا جائے اس دور کے پانے سے پہلے۔ تو اس لیے میرے دوستو، حکومت میں تو ابھی ہماری طاقت نہیں کہ عورتوں کو نہ آنے دیں، لیکن کم سے کم گھر کا جو کنٹرولنگ پاور ہوتا ہے مرد اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے۔ ورنہ یہ رانچی کا قصہ ہے، کئی مرتبہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی بلسکرہ سے، اور میں نے جو تجزیہ کیا میٹنگ میں، مجھے بھی بلائی گئی، طلاق بھی ہو گئی، تو ایک مثال کے طور پر صرف کہ وہ عورتیں حکومت کرتی تھی، مرد کی وہاں پر کوئی بات ہی نہیں چلتی تھی۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ حدیث میں یہ ہے، یہاں تک کہ عورت لڑکی کو زندہ جلانے کی دھمکی، اور مرد اس کے اوپر خاموش رہے، کوئی ایکشن نہ لے، یا اسی طرح کوئی بیوی ماں باپ پر زیادتی کرے اور شوہر کوئی ایکشن نہ لے، یاد رکھیے کہ وہ گھر نہیں ہے بلکہ قبر ہے، مردوں کا وہ شمشان گھاٹ ہے، اور یاد رکھیے کہ وہاں تباہی اور بربادی ہے۔ تو ملک میں تو ہماری طاقت اور نہیں ہے، لیکن اپنے گھر کا کنٹرولنگ پاور مرد اپنے ہاتھ کے اندر رکھے۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں عورتوں پر حاکم ہیں، دلداری کے لیے ان سے مشورہ لے، ان کو عزت دے، ان کی بھلائی کرے۔ اللہ کے رسول کی یہ بھی تاکید ہے کہ ان کو محبت کرو، ان کا حق دو، ان پر ظلم نہ کرو، ایک الگ چیز ہے۔ لیکن مرد کی جو حکومت ہے، حکومت کرنے کی طاقت اور لیڈرشپ جو ہونا چاہیے مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، گھر کے اندر، عورتوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اور عام طور پر اس زمانے کے اندر مسلمان گھرانوں کے اندر بھی حکومت مرد لوگ عورتوں کو دے دیے، جس کی وجہ سے گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ نہیں عورتوں کو بھی دینا چاہیے، تو یہ ایسے ہوا کہ کوئی کہے کہ ناک کان یہ باہر رہتے، اس کو اندر ڈال دو، اور دل پھیپھڑا جگر اور دماغ اندر ہے باہر نکال دو، باڈی کا سسٹم برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، بھرشٹ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے جو قانون فطرت اور فطرت جو بنایا ہے اس کے خلاف اگر انسان کرے گا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ کیا مسلمان لوگ کیا ہے، یہ جو بل پاس کروائے یہودیوں سے کہ اب اسمبلی کے اندر عورتیں بھی کھڑی ہو سکتی ہے، سعودی کے اندر، یہ سب یہودی سازش اور مسلمانوں کی زندگی کو برباد کرنے کا ایک کھیل ہے جو مسلمان اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اور یہودیوں کے ہاتھ بک کر کے مسلمان اپنے ضمیر کا سودا کر چکا ہے۔ آپ ہم سے زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جس گھر میں عورت کی حکومت چلتی ہو اس گھر کا نظام کیا رہتا ہے، آپ بخوبی واقف ہیں۔ اللہ کے نبی یہ بھی فرمائے، نمبر 121، لا تقوم الساعة حتى ياخذ الله شريطه من اهل الارض فيبقى منه عجاج لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، کہ اللہ تعالیٰ زمین سے اپنا حصہ یعنی نیک لوگوں کو اٹھا لیں گے،
اور پھر نیک لوگ جب اٹھ جائیں گے تو زمین کے اندر نہایت بد چلن اور بدماش اور نہایت ٹیڑھے مزاج کے لوگ رہیں گے باقی، جو نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھیں گے اور نہ کسی گناہ کو گناہ سمجھیں گے، یہاں تک کہ وہ نیکی اور گناہ کے اندر کوئی تمیز نہیں، نہ نیکی کرنے کا شوق ان کے اندر رہے گا اور نہ گناہ سے ان کو کوئی ڈر لگے گا، اور بلا دھڑک نفس کے غلام بن جائیں گے کہ نفس جو کہے گا وہی کریں گے۔ ایسے روئے زمین پر پیدا ہوں گے۔ آج بعض لوگ سود کو حلال کہتے ہیں، 3 طلاق کو 1 طلاق کہتے ہیں، یہ سب کے سب نفس امارہ کے بندے کہ وہ زناکاری کے اندر جو مبتلا ہے، حرام اولاد ہے، اور اگر وہ حلال سمجھ کر کے رکھتا ہے اس کا ایمان خطرے کے اندر ہے۔ اس طریقے سے میرے دوستو یہ زمانہ جو آ چکا ہے کہ لوگ نہ نیکی کو نیکی سمجھیں گے اور نہ گناہ کو گناہ سمجھیں گے۔ ایسے اگر لوگ ہوں، آپ ایسے لوگوں سے بچیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن کے اندر کہ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلًا، کہ ایسے لوگوں کی پیروی مت کیجئے جو خواہشات نفس کا غلام ہو، فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اگر کوئی آدمی ایسے لوگوں سے دوستی کرتا ہے جو خواہش نفس کا غلام ہو اور شریعت میں قطر برود کرتا ہو، تو یاد رکھیے آپ کو بھی وہ دین سے برباد کر دے گا۔ اور اس زمانے کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں، نمبر 122، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور معاذ بن جبل، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھے تھے، اس کا ایک صرف میں ٹکڑا نقل کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا سَيَرْجِعُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ زَمَانِهَا إِلَىٰ أَن يَكُونُ أَخْوَانَ الْعَنَالِيَّةِ وَأَعْدَاءُ السَّرِيرَةِ، کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ اوپر بھائی چارگی رہے گی، اوپر سے دوستی رہے گی، اوپر سے لوگ ہاتھ ملائیں گے اور اندر دشمنی کریں گے۔ یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ آج دیکھیے کہ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو گولی مارتا ہے، اور کیا کیا دوست سے اس زمانے میں جتنا لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ پیپر میں اخبار میں یہ سب دیکھتے ہیں۔ تو اگر ایسا زمانہ آ جائے کہ اوپر دوستی اور اندر دشمنی ہو، تو یہ قیامت کے قریب کی زمانہ ہے۔ ایسا منافقت کا دور شروع ہو جائے تو بالکل قیامت قریب آنے کا یہ زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ نمبر 123، اللہ کے رسول فرمائے دین کی باتوں کو الٹ دیا جائے گا۔ ان اول ما یکفؤ کما یکفؤ الاناء، یعنی الخمر، کہ سب سے پہلے جو دین کی بات میں لوگ تبدیلی کریں گے، جیسا کہ برتن کو الٹ کر کے رکھ دیا جاتا، اسی طرح دین کی بات کو الٹ دیا جائے گا، یعنی شراب، کہ شراب کو لوگ یسمونہا بغیر اسمہا فیستحلونہا، کہ شراب کو لوگ نام بدل دیں گے، بیئر رکھیں گے، اور پتہ نہیں، ہم تو اتنا جانتے بھی نہیں، آپ لوگ زیادہ جانتے شہر میں ہیں کہ شراب کو کس نام سے شراب اب نہیں کہا جاتا ہے، بیئر، کولڈ ڈرنک، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ یہ نام بدل کر کے اگر یہ دیکھا جائے کہ لوگ شراب کو نام بدل دیے اور حلال سمجھ کر کے پی رہے ہیں، تو سمجھیے کہ وہ قیامت بالکل قریب آنے کو ہے اگر شراب کا نام بدل دیا گیا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ سود کا نام بدل دیتے ہیں، اسی طرح بہت سارے لوگ حرام کام کو نام بدل کر کے کرتے ہیں۔ اگر وہ دور آ جائے کہ حرام چیز کا نام بدل کر کے وہ حلال کرنے کی چکر میں پڑے ہوں، تو یاد رکھیے کہ وہ زمانہ بالکل قریب کا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اور شاید بعض لوگ ابھی اتنا زیادہ پیدا نہیں ہوئے جو یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں، نمبر 124، سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَقُولُونَ لَا قَدْرَ فَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ فَإِنَّهُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ، کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہیں گے تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے بولے بھائی صبر کرو، تقدیر میں یہی لکھا تھا، تو وہ اگر کہہ دے کیا تقدیر بولتے ہو، تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگ بھی قیامت کے قریب پیدا ہوں گے۔ اور آپ لوگ بچپن میں ہی پڑھے ہوں گے آمنت باللہ و ملائکتہ
وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ جس طرح اللہ، رسول، کتاب، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اگر کسی کا انکار کرے کافر ہو جائے گا، اسی طرح والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ تقدیر وغیرہ کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول فرمائے کہ اگر ایسے لوگ مریض ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، ان کی عیادت نہ کرو، ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ یہ ایمان سے خارج ہو گئے۔ فَإِنَّهُمْ شِيَعَةُ الدَّجَّالِ، اور یہ دجال کی جماعت اور دجال کے گروہ کے لوگ ہیں، دجال کا یہی ساتھ دیں گے اور دجال کے یہی لوگ کام کریں گے۔ دجال کے ایسے لوگ ایجنٹ ہے جو کانا دجال آنے والا ہے۔ تو اس لیے اگر نعوذ باللہ، اس لیے میں بار بار، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دوستی ذرا سمجھ کر کے کرو۔ فَلْيَنْظُرْ بِمَنْ يُخَالِلُ بِهِ فَإِنَّ الرَّجُلَ عَلَى دِينِ أَخِيهِ، کہ دوستی ذرا سمجھ کے کیا کرو، کس سے دوستی کر رہے ہو، اس لیے کہ عام طور پر ایک دوست دوسرے دوست کے دین اور مذہب کے اوپر ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو آپ کو اہل سنت والجماعت سے بھی ہٹاتے ہوں، ایسے لوگوں سے دوستی گہرائی مت کیجیے، ورنہ بڑے آپ تجربہ کر رہے ہیں کہ رانچی شہر میں جو جماعت سے لگے ہوئے تھے وہ بھی دوستی کر کے کدھر اہل سنت والجماعت سے ہٹ گئے۔ یہ اللہ کے رسول نے جو ایک بہترین حفاظت کا سامان دیا تھا کہ دوستی دیکھ کر کے کرو، آدمی دیندار ہے اس سے دوستی کرو، ہر ایک آدمی سے دوستی کرو گے گہرائی سے تو تم لوگ اپنے صحیح جو دین ہونا چاہیے اس پر قائم نہیں رہ سکتے ہو۔ اس لیے دوستی سنبھل کر کے کرنا چاہیے، دیکھ کر کے کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر نمبر 125، انہو سیکون ناس یکذبون بالدجال، کہ ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے جو کانا دجال کا انکار کریں گے کہ ارے دجال وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ وَيُكَذِّبُونَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اسی طرح سورج جو پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا اس کا بھی بعض لوگ انکار کریں گے۔ وَيُكَذِّبُونَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر کا بھی انکار کریں گے۔ وَيُكَذِّبُونَ بِالشَّفَاعَةِ، اور حضور سفارش کریں گے، مومنین سفارش کریں گے، اس کی بھی انکار کریں گے۔ وَيُكَذِّبُونَ بِالْحَوْضِ، حوض کوثر کا بھی انکار کریں گے۔ وَيُكَذِّبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا انْتَحَشُوا، اور بعض لوگ گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور پھر نکالے جائیں گے، اس کا بھی انکار کریں گے۔ اگر ایسے لوگ پیدا ہو گئے تو اس مسلمانوں کے گروپ میں تو یاد رکھیے کہ وہ قیامت کا زمانہ بالکل قریب ہو چکا اور بربادی کے دہانہ پر بالکل وہ لوگ کھڑے ہو چکے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچیے۔ اور عام طور پر بہت بیچارے ہمیں مانتے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان ہم سے یہ کہا کہ ارے گناہ کرو نہیں، اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سب کو تھوڑی اتنا آدمی ہے تو حساب لینے سکیں گے، سب کے بارے میں تھوڑی جانیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اس آدمی کی دوستی کیا غیر مسلموں سے ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اس کی دوستی غیر مسلموں کے ساتھ ہے۔ میں نے نفس پکڑ لیا کہ غیر مسلموں کی صحبت کی وجہ سے اس آدمی کا اللہ کے علم پر علیم بذات الصدور ہوا بکل شیء علیم، کہ اللہ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جو آپ سنتی ہیں اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اس کو یقین نہیں ہے، یہ ہے ان سے دوستی کرنے کا نتیجہ۔ تو بہرحال تقریباً 12 ہفتے میں نے علامات قیامت کو بیان کیا۔ ان تمام علامات قیامت جو 125 بیان کیے، اس کا مقصد اصل یہ ہے کہ ہم لوگ ان بیماریوں سے بچیں، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ علامت کے بیان کرنے کا مقصد ہے۔ جیسے بولا جاتا ہے کرونا ہو گیا، یعنی کرونا سے بچنے کی کوشش کرو۔ ڈائریا پھیل گیا، یعنی وہاں جانے سے بچو۔
فلاں علاقے میں رائٹ ہو گیا، یعنی وہاں اس علاقے میں سفر کرنے سے پرہیز کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی کا منشا یہ ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو ان قیامت کی جو علامات میں بیان کیا ہوں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور امام مہدی کی جماعت میں شامل ہو کر کے ہم لوگوں کو اہل سنت والجماعت پر عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔